بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ اسلام میں عورت کے لیے ایک شادی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنس بھی اسلام کے احکامات کی تائید پر مجبور ہو گئی۔ ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا، کھلے طور پر کہتا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی بھی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹی ٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں مذکور مطلقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی اللہ کا فرمان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ ترجمہ: میں طلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کی انکشاف کی راہ ہموار کی اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسری مرد کے بالمقابلے 62% مختلف ہوا کرتے ہیں، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کے مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کے تمام بیکٹیریا جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا مرض پیدا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ سائنس نے تحقیق کی کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا حیض آنے سے 67 سے 72 تک آدمی کا ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے اور تیسرے حیض میں 999% کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر رحم سابقہ ڈی این اے سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ و نقصان کے نیا ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم میں مختلف مردوں کے بیکٹیریا چلے جاتے ہیں اور جسم میں مختلف ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات متوفی انا کی عدت، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کے بنا پر سابقہ ڈی این اے جلد ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور اس کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ فرمان الہی، البقرہ آیت نمبر 234۔ ترجمہ: اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی ہے کہ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں ہیں، ان کے جنین میں ایک سے زائد 2-3 لوگوں کے
लोगों तक के डीएनए पाए गए। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी के खून का टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के डीएनए पाए गए, जिसका मतलब ये था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी, और ये कि उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक इसका अपना बच्चा है। उसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की ज़मानत देता है, और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ सुथरी, पाक दामन और पाक बाज होती हैं। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस्लाम में इसलिए एक शादी की इजाज़त दी गई है। दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।